نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امیر سے ملاقات پروگرام ماہ مئی 2023 میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ اس پروگرام میں حسب سابق شریک گفتگو رہیں گے ہمارے ساتھ امیر تنظیم اسلامی محترم جناب شجاع الدین شیخ صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ کے علم میں ہے کہ یہ ہمارا الحمدللہ 1 سال سے اوپر عرصہ ہمارا ہو چکا ہے، ہمارا یہ پروگرام شروع ہوا ہے، اور ہر مہینے ہم اس میں ایک پروگرام کرتے ہیں، اور آپ حضرات سے یہ کہتے ہیں کہ آپ ہم سے سوال کریں جو کہ ہم امیر محترم کے سامنے پیش کریں گے اور اس کے جوابات لیں گے، لیکن ہم یہ ضرور کہتے ہیں کہ فقہی نوعیت کے سوالات نہ کریں۔ فقہی نوعیت کے حوالے سے ہم یہ کہتے ہیں کہ اپنے مفتیان کرام جو بھی آپ کے مستند ہیں علاقے میں یا آپ کے فقہ کے مطابق، ان سے رابطہ کریں۔ ہاں، دین اسلام کے بارے میں، قرآن مجید کے بارے میں، اقامت دین کی جدوجہد کے بارے میں، پاکستان میں نظام خلافت کو قائم کرنے کے حوالے سے جو کوششیں ہو رہی ہیں اس بارے میں، تنظیم اسلامی کے بارے میں، انٹرنیشنل پولیٹکس کے بارے میں، پاکستانی سیاست کے بارے میں، اور اس کے حوالے سے اسلامی پرسپیکٹو کے لحاظ سے آپ سوال کر سکتے ہیں۔ ہمارا ای میل ایڈریس ہے markaz@tanzeem.org۔ اس میں آپ ہمیں سوال بھیجیں، اپنا نام اور اپنا جو بھی شہر یا ملک ہے وہ، اور اگر پاسبل ہو تو کانٹیکٹ نمبر بھی ضرور دیجیے۔ ہم بڑھتے ہیں سوالات کی طرف۔ اس دفعہ ہمیں سوالات امیر تنظیم اسلامی جو آئے ہیں نا، اس میں کچھ تو 1-2 سوال تو تھے اور رمضان سے متعلق تھے، اور رمضان ہی میں آ گئے تھے، لیکن ہمارا پروگرام اس سے پہلے آن ایئر ہو گیا تھا، ان کو بھی ہم اینڈ پہ لیں گے انشاءاللہ۔ صورتحال سر یہ ہے کہ پاکستان کے اندر جو معاملات چل رہے ہیں کھینچا تانی کے، اور اس پر ہم ہمیشہ ہی بات کرتے ہیں، کچھ نہ کچھ آئے ہیں، تو ایک سوال اس میں یہ ہوا ہے میرے سے، اور وہ سوال جو ہے وہ بہتر ہے ہم شروع میں کر لیں تاکہ ہم سیاسی حالات کے حوالے سے بھی اپنی ایک رائے جو ہے وہ قائم کر لیں۔ یہ سید عمر بن ماجد صاحب ہیں، یہ کہتے ہیں کہ آپ پاکستانی سیاسی صورتحال کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں؟ کیا آپ کو نہیں لگتا کہ پاکستان کی سیاسی صورتحال کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے؟ اس کا طریقہ کار کیا ہو سکتا ہے؟ برائے مہربانی اس کے بارے میں ذکر فرما دیں۔ سیاسی صورتحال کے بارے میں رائے اور سیاسی صورتحال کو بہتر کرنے کے حوالے سے انہوں نے بات کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی، آمین یا رب العالمین۔ عزیز صاحب، جزاک اللہ خیرا کثیرا۔ سوال ہے تو 3-4 جملوں کا، لیکن آپ ہم سمجھ سکتے ہیں کہ ہم تو 75 برس سے اس نوعیت کے مسائل کو ماضی سے دیکھتے ہوئے چلے آئے ہیں۔ جہاں تک تو پاکستان کی سیاسی صورتحال ہے، ایک طرف تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے سیاست دانوں کے درمیان اختلاف رائے ہونا ایک شے ہے، جی، مگر اختلاف دشمنی اختیار کر جائے، ذاتیات پر اتر آئے، اخلاقی حدود کو پامال کر دیا جائے، زبان ایسی استعمال کی جائے کہ جو شاید شرفا کے گھرانے میں گھر والے بیٹھ کر سن نہ سکیں، ہم یہاں سے بھی آگے جا چکے ہیں۔ بالکل ظاہری بات ہے کہ اس سے تو کسی کو اتفاق نہیں ہو سکتا کہ اس طرح کی صورتحال پیدا ہو، لیکن آج ہم اس کو دیکھ رہے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ انانیت کے مسائل اور ذاتیات کے معاملات اور ذاتی مفادات کے معاملات اس قدر آگے بڑھ گئے ہیں کہ ذرا لچک دکھانے سے آگے بڑھ کر ملک اور قوم کے وسیع تر مفاد میں کوئی مفاہمت کی طرف واقعتاً آگے بڑھیں، اس حوالے سے بھی بہت زیادہ کمی دکھائی دیتی ہے۔ حالیہ گزشتہ چند دنوں میں کچھ مذاکرات کی باتیں اپوزیشن اور حکمرانوں کے درمیان ہم نے اس کی تائید بھی کی۔ ہم نے کہا کہ پاکستان کی سالمیت کی خاطر اور جو خطرات لاحق ہیں ان سے نبرد آزما ہونے کے لیے ضروری ہے کہ اتفاق رائے سے کوئی سلسلہ آگے بڑھے۔ اگر اتفاق تو سب کا کہ انتخابات ہونے چاہیے، بحث یہ ہے کہ فوری ہونے چاہیے یا کوئی اتفاق رائے سے اتفاق کر لیا جائے، یہ نقطہ ہے کہ جس پر ابھی کلام جو ہے وہ جاری ہے۔ اس حوالے سے ہماری رائے دیکھیے 2 اعتبارات سے ہے۔ ایک ہے جو بانی تنظیم اسلامی ڈاکٹر اسرار صاحب فرماتے تھے رحمۃ اللہ علیہ، ایک میرا اور آپ کا جسم کا معاملہ ہے نا، اس جسم کو برقرار رکھنے کے لیے، زندگی کو مینٹین رکھنے کے لیے کھانا پینا، آکسیجن، یہ ساری چیزیں ضروری ہیں۔ جی، اور ایک ہے میرا اور آپ کا ایمان کی حفاظت کا معاملہ اور ایمان کے تقاضوں پر عمل کا معاملہ، تاکہ میں اپنی اصل جو مشکل ہے وہ آخرت کی جہنم کی آگ، اس سے اپنے آپ کو بچا سکوں اور وہاں میں کامیابی حاصل کر سکوں۔ تو جس طرح مجھے اپنے جسم کو مینٹین رکھنے کے لیے معاش کی محنت کرنا ہوگی، جسم کو کھانا پینا فراہم کرنا ہوگا، پروٹیکشن کے لیے میں لباس بھی اختیار کروں گا اور چیزیں بھی،
اس کی بھی ضرورت ہے، اور ساتھ ساتھ اپنے ایمان کی حفاظت اور اس کے تقاضوں پر عمل، تاکہ میں آخرت میں کامیاب ہو سکوں۔ بعین ہے یہی صورتحال پاکستان کے تعلق سے ہے۔ پاکستان کا قائم رہنا یہ ایک ضرورت ہے، پاکستان کی سالمیت برقرار رہے یہ ایک ضرورت ہے، چلتے چلتے رہنا، بالکل معاملات کا چلتے رہنا، کیوس نہ ہو، انتشار نہ ہو، اور خانہ جنگی نہ ہو جائے، بیرونی طاقتوں کو مزید ہمیں نقصان پہنچانے کا موقع نہ ملے، یہ پاکستان کی ایک ضرورت ہے ظاہر کے اعتبار سے، جس کو ہم جسم کہہ رہے تھے انسانی مثال کے اعتبار سے۔ اور ایک پاکستان کا اصل مسئلہ ہے، وہ پاکستان کا اصل مسئلہ ہے کہ یہ واحد مملکت ہے جو اسلام کے نام پر حاصل کی گئی، اور کیونکہ ہم نظریاتی مملکت ہیں، اگر نظریہ مضبوط ہوگا تو ہم مضبوط ہوں گے، نظریہ کمزور پڑا تو 71 کا سانحہ پیش آ گیا۔ نظریہ مضبوط ہوگا، نظریہ اسلام کا، تو نظریہ مضبوط ہوگا تو اللہ تعالیٰ کی نصرت بھی ہمارے شامل حال ہوگی، اور اپنی امت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ترکیب میں قوم رسول ہاشمی، ہمارا اصل مسئلہ یہ ہے۔ تو ہم کہتے ہیں کہ ایک طرف نظام چلتا رہے، نظام کے چلنے سے مراد بہرحال ملک میں ایک آئین موجود ہے جس میں منافقانہ طرز عمل بھی موجود ہے، لیکن بہت کچھ ایسا ہے کہ جو اجتماعی نظم کو چلانے کے لیے لازم اور ضروری ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ ہاں وہ برقرار رہے۔ ہم کہیں کہ قانون کی بالادستی کا معاملہ رہے، ہم کہیں گے کہ ہاں جمہوری نظام چلتا رہے، اور یہ بات ذہن میں رہے کہ ملک اسلام کے نام پر بنا، ہمارے آئین میں کتاب و سنت کی بالادستی کا ذکر بھی ہے، گویا کہ ہم نے آئین کو کلمہ پڑھا رکھا ہے، لیکن بقول ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے کچھ چور دروازے بھی اس میں موجود ہیں، ہم اس کی نفی کرتے ہیں، لیکن بہرحال جمہوری نظام چلتا رہے، جہاں پر ایک درجے میں اظہار رائے کی بھی آزادی ہوتی ہے، تو جو تنقید کرنا چاہے گا وہ تنقید بھی کرے گا، اور جو دین کی دعوت کا کام کرنا چاہے گا وہ بھی کر سکے گا، جو اقامت دین کی جد و جہد کرنا چاہے گا اس کے لیے بھی مواقع موجود ہوں گے۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ نظام چلتا رہے، اور یہ جسم والا پہلو ہے، اور یہ سر پھٹول کا معاملہ، یہ اخلاقیات کی حدود کو پامال کرنے کا معاملہ، ذاتی دشمنیاں نکالنے کا معاملہ، اور انانیتوں کا معاملہ، اور جو ہے وہ لچک اور مذاکرات میں مفاہمت کی انتہا پر پہنچ کر کوئی رائے اختیار کر لی جائے، کوئی راستہ اختیار کر لیا جائے، تاکہ یہ جو ہیجان کی کیفیت ہے یہ سارا سلسلہ ختم ہو، ہم اس کے حق میں ہیں کہ یہ سلسلہ چلے۔ البتہ یاد رہے کہ آج ہمارا منافقانہ طرز عمل، ڈاکٹر صاحب فرمایا کرتے تھے رحمۃ اللہ علیہ، 4 علامات ہیں نا منافقین کی: جھوٹ، وعدہ خلافی، خیانت اور گالم گلوچ کا معاملہ۔ آج ہمارا قومی مزاج ہے، ہمارے سیاست دانوں میں بھی نظر آ جائے گا، ہمارے سرمایہ داروں میں بھی نظر آ جائے گا، ہماری عوام میں بھی نظر آ جائے گا، اور انتہائی ادب کے ساتھ بعض مرتبہ تو ہمارے بعض دینی حضرات کی زبان بھی ایسی استعمال ہو جاتی سیاسی چپقرش کی وجہ سے کہ جس کو کسی طور پر ہم گوارا نہیں کر سکتے، دین اس کی اجازت نہیں دیتا۔ یہ سارا کچھ کیا ہے؟ ہم نے اللہ کے ساتھ وفاداری نہیں کی، ہم نے اسلام کا نام لیا، مگر اسلام کے نظام کی قیام کی طرف پیش رفت تو دور کی بات ہے، ہم نے پہلے ریورس گیئر لگائے، اور اب تو ہم باغیانہ سرکشی والی روش پر آ گئے، اور ایسے سے قوانین بنائے جا رہے ہیں جو عین شریعت کے احکامات کے خلاف ہیں۔ تو ہمارا اصل مسئلہ کیا ہے؟ خواہ وہ سیاسی انتشار کا معاملہ ہو، اخلاقی زوال کا معاملہ ہو، معاشی تباہی کا معاملہ ہو، اصل مسئلہ وہی ہے، وہ روح کا مسئلہ، وہ ایمان کا مسئلہ، کہ ہم نے اللہ کے ساتھ وفاداری نہیں کی ہے، جس کی یہ سزا آج ہمیں مل رہی ہے۔ تو چلتا ہوا نظام چلے، اس میں بہتری آئے، مفاہمت کا معاملہ ہو، تاکہ ملک کی سالمیت اسٹیک پر نہ آئے۔ اور اصل مسئلہ ہمارا کیا ہے؟ وہ جو روح کی بات ہم نے کی تھی کہ ملک ہم نے اسلام کے نام پر لیا، جب تک اسلام کے نظام کو قائم کرنے کی طرف پیش رفت نہیں کریں گے، ہمارے واقعتاً مسائل حل نہیں ہو سکیں گے۔ چنانچہ تنظیم اسلامی انتخابی سیاست کا حصہ نہیں بنتی، مگر وہ سیاست پر کلام کرتی ہے، تبصرے کرتی ہے، نصح و خیرخواہی کے جذبے کے ساتھ مشورے بھی دیتی ہے، معاملات کے سدھار کے لیے لوگوں سے ریکویسٹ بھی کرتی ہے، تاکہ ملک کی سالمیت کیونکہ ہمیں عزیز ہے۔ لیکن ہم انقلابی جد و جہد کے پیش نظر منہج انقلاب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کو سامنے رکھتے ہوئے، تحریک کے راستے کو پیش نظر رکھتے ہوئے اقامت دین کی جد و جہد میں مصروف عمل ہیں، اور اسی کی دعوت دینے، کیونکہ پاکستان کا اصل مسئلہ وہ جڑا ہوا ہے اسلام کے ساتھ۔